بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ سورۃ البقرہ کا ترجمہ اور تفسیر ہم نے شروع کی تھی، اور اس میں ہم چھٹا رکوع پڑھ رہے ہیں اور آیت نمبر 52 سے آج ہم نے پڑھنا ہے۔ سب سے پہلے ہم سلیس ترجمہ پڑھتے ہیں، اس کے بعد ہم جو لفظی ترجمہ ہے وہ پڑھتے ہیں، اور کئی دفعہ اس کی گرامر کے لحاظ سے ترجمہ کرتے ہوئے میں بتا دیتا ہوں کہ یہ ترجمہ ہم نے کیوں کیا ہے، اور اس کے بعد پھر ہم تفسیر کی طرف جاتے ہیں جو کہ تفصیل کے ساتھ ہوتی ہے، اور یہ تفسیر کا طریقہ ہمارا تفسیر موضوعی ہے جو کہ پہلے بھی کئی دفعہ میں بتا چکا ہوں۔ تو شروع کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، اسکرین آپ لوگوں کے ساتھ شیئر ہو رہی ہے۔ ثم عفونا عنکم من بعد ذلک لعلکم تشکرون۔ اگر پیچھے سے ہم موضوع کے ساتھ اس کو ملا لینا تو اس میں جو ہے نا وہ زیادہ بہتر ہو سکتا ہے۔ پچھلی آیت میں ہم نے پڑھا تھا کہ موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام سے اللہ تعالیٰ نے 40 راتوں کا وعدہ کیا اور ان کو بلایا وہاں پہ طور پہاڑ پہ، تو پیچھے سے لوگوں نے کیا کیا، ثم اتخذتم العجل، پھر انہوں نے جو بچڑا تھا اس کو معبود بنا لیا، اور یہ جو ان کا معبود بنانا تھا اللہ تعالیٰ کو پسند نہیں آیا، لیکن انہوں نے توبہ کی اور معافی مانگی۔ آگے اس کے معافی کا طریقہ بھی آ رہا ہے، تو اللہ تعالیٰ نے اس کو معاف کر دیا۔ تو یہاں سے جو ترجمہ ہے وہ ہم پڑھ رہے ہیں، ثم عفونا عنکم من بعد ذلک لعلکم تشکرون، پھر ہم نے اس کے بعد تمہیں معاف کر دیا تاکہ تم شکر کرو۔ لفظی ترجمہ دیکھ لیں، ثم پھر، عفونا ہم نے معاف کر دیا، عفونا ہم نے معاف کر دیا، عنکم تمہیں، من بعد ذالک اس کے بعد، من بعد ذالک اس کے بعد، لعلکم تاکہ تم، ٹھیک ہے، کم ضمیر تاکہ تم، تشکرون شکر کرو، تم سب شکر کرو۔ تو یہ اللہ تعالیٰ نے اس لیے کیا کہ تم سب شکر کرو۔ اگلی آیت ہے، وَإِذْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ وَالْفُرْقَانَ لَعَلَّكُمْ تَهْتَدُونَ، اور جب ہم نے موسیٰ کو کتاب اور فرقان، فرقان کا مطلب ہوتا ہے حق و باطل میں فرق کرنے والی چیز، تو ہم نے ان کو حق و باطل میں فرق کرنے والی چیز عطا کی تاکہ تم ہدایت پاؤ۔ وَإِذْ اور جب، واو کا ترجمہ اور، از کا ترجمہ جب، آتینا ہم نے عطا کی، موسیٰ کو، الکتابہ کتاب، والفرقان واو اور، الفرقان حق و باطل میں فرق کرنے والی چیز، لعلکم تاکہ تم، تہتدون ہدایت پاؤ۔ وَإِذْ قَالَ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ یا قومی انکم ظلمتم انفسکم باتخاذکم العجل فتوبوا الی بارئکم فاقتلوا انفسکم ذالکم خیر لکم عند بارئکم فتاب علیکم انہ هو التواب الرحیم۔ تو یہ پوری آیت ہے، اس کا ترجمہ سلیس دیکھ لیں۔ اور جب موسیٰ نے اپنی قوم سے کہا، اے میری قوم، بے شک تم نے اپنے بچڑا بنانے کے ساتھ اپنی جانوں پر ظلم کیا ہے، یعنی اپنا بچڑا، یہ اس کو ظاہر سی بات ہے بچڑے کو معبود بنانے کے ساتھ، لیکن معبود یہاں پہ لفظ حذف کر دیا کیونکہ آگے پیچھے بہت جگہ پر یہ ذکر ہوا ہے، تو یہ ہماری زبان کا بھی اسلوب ہوتا ہے اور قرآن کریم کا بھی یہ اسلوب ہے کہ جب چیزیں پتہ ہوں تو پھر اس کو مختصر کر دیا جاتا ہے۔ جس طرح بہت سے انبیاء کے قصے ہیں، آپ نے دیکھا ہوگا کسی جگہ مختصر ہے، کسی جگہ پہ تفصیل کے ساتھ ہے، تو وہ اسی وجہ سے ہوتا ہے کہ جب آپ کو پتہ چل گیا پہلے یا بعد میں ایک چیز آپ کو بتا دی گئی ہے تو اس کے بعد دوسری دفعہ اشارہ ہی ہوتا ہے۔ تو باتخاذکم العجل، اپنی جانوں پر تم نے ظلم کیا، ظلمتم انفسکم باتخاذکم العجل فتوبوا الی بارئکم فاقتلوا انفسکم، پس تم اپنے پیدا کرنے والے کی طرف توبہ کرو۔ باری جو ہوتا ہے پیدا کرنے والا ہوتا ہے، پس اپنے آپ کو قتل کرو، یہ تمہارے لیے تمہارے پیدا کرنے والے کے نزدیک بہتر ہے۔ فتاب علیکم، تو اس نے تمہاری توبہ قبول کر لی، انہ هو التواب الرحیم، بے شک وہی بہت توبہ قبول کرنے والا، نہایت رحم کرنے والا ہے۔ لفظی ترجمہ دیکھ لیں، وَإِذْ اور جب، قالا اس نے کہا، وَإِذْ اور جب، قالا کہا، موسیٰ نے، لِقَوْمِهِ اپنی قوم سے، لِقَوْمِهِ اس میں جو ہا ضمیر ہے وہ موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کی طرف لوٹ رہی ہے، اپنی قوم سے، تو یہ اپنا ترجمہ ہم نے ہی ضمیر کا کیا، ٹھیک ہے، لقومی اپنی قوم سے، یا قومی اے میری قوم، تو یا قومی کے نیچے جو میم کے نیچے زیر لگا ہوا ہے نا، اس میں وہ میری کا ترجمہ ہے، اے میری قوم، تو ٹھیک ہے وہ یا قومی تھا، لیکن وہ اسلوب قرآن کریم کا پہلے بھی میں کئی دفعہ ذکر کر چکا ہوں کہ لکھنے میں وہ یا جو ہے نا اس کو گرا کر میم کے نیچے زیر لگا دیا جاتا ہے، تو یا قومی
اے میری قوم انکم بے شک تم نے تم نے ظلم کیا ہے انفسکم اپنی جانوں پر، ٹھیک ہے، تم نے ظلم کیا انفسکم اپنی جانوں پر، باتخاذکم العجلہ باتخاذکم اپنا بنانے کے ساتھ، باتخاذکم تم نے بنا لیا، یعنی تم نے اپنے خود سے بنا لیا العجلہ بچڑا، ٹھیک ہے، تو اپنے بنانے کے ساتھ یعنی تم نے جو اپنے خود سے بنایا اس کو، فتوبو پس تم توبہ کرو، فا پس یا پھر فا کا ترجمہ تو بھی کیا جا سکتا ہے، فا تو یا پس توبو تم سب توبہ کرو، الا بارئکم اپنے پیدا کرنے والے کی طرف، الا کی طرف، بارئکم اپنے پیدا کرنے والے، فقتلو پس قتل کرو، فا کا ترجمہ پس، اقتلو تم قتل کرو، انفسکم اپنے آپ کو، ذالکم یہ یعنی قتل کرنا، خیرن بہتر ہے، لکم تمہارے لیے، عند بارئکم عندہ کا معنی ہوتا ہے نزدیک، بارئکم تمہارے پیدا کرنے والے کے، فتاب علیکم فتابہ تو اس نے توبہ قبول کر لی، علیکم تمہاری، فتابہ میں فا جو ہے تو تابہ اس نے توبہ قبول کر لی، علیکم تمہاری، انہو بے شک وہ، یا بے شک اس کا ترجمہ بے شک وہ بھی کر سکتے ہیں یا بے شک بھی کر سکتے ہیں، ہوا وہی التواب بہت توبہ قبول کرنے والا، کیونکہ یہ سیغہ مبالغہ کا سیغہ ہے، اس کے اندر جو ہے نا وہ زیادتی کا ترجمہ پایا جاتا ہے، اور اللہ تعالیٰ کی جتنی صفات ہیں اس میں کبھی بھی کمی نہیں ہو سکتی، اس پہ بھی ہم تفصیل سے بات کر چکے ہیں، تو التواب بہت توبہ قبول کرنے والا، الرحیم نہایت رحم کرنے والا ہے۔ وَإِذْ قُلْتُمْ اور جب تم نے کہا، یا موسیٰ اے موسیٰ، لن نؤمن لک ہرگز نہیں، اچھا لن نؤمن لک حتی نری اللہ جہرۃ فاخذتکم الصاعقۃ وانتم تنظرون، اور جب تم نے کہا ہے موسیٰ ہم ہرگز تیرا یقین نہیں کریں گے، یقین نہ کریں گے یہاں تک کہ ہم اللہ کو کھلم کھلا دیکھ لیں، تو تمہیں کڑک نے پکڑ لیا اور تم دیکھ رہے تھے، کڑک مطلب بجلی کی جو ایک آواز ہوتی ہے جو تیز بہت زیادہ ہوتی ہے، وَإِذْ قُلْتُمْ وَإِذْ اور جب قُلْتُمْ تم نے کہا، یا موسیٰ اے موسیٰ، لن نؤمنا لن ہرگز نہیں، یعنی یہ نفی میں جب ہم نے تاکید پیدا کرنی ہوتی ہے نا، یعنی ایک نفی ایک ہوتا ہے عام سی نفی جس میں ہم کہتے ہیں کہ نہ کرو، ایک ہوتا ہے، اچھا نفی میں پھر دو چیزیں ہوتی ہیں، ایک ہوتا ہے خبر دینا اور ایک ہوتا ہے منع کرنا، ایک ہوتا ہے ہم کہہ رہے ہوتے ہیں نہ کرو، یہ منع کر رہے ہوتے ہیں، ایک ہوتا ہے وہ نہیں کرتا، یہ ہم خبر دے رہے ہوتے ہیں کسی کے بارے میں، تو نفی دو طرح کی ہوتی ہے، ایک کہ ہم کسی کے بارے میں بتا رہے ہوتے ہیں کہ وہ نہیں کرتا، میں نہیں کرتا، یہ نفی میں خبر ہو گئی، ایک نفی میں منع ہوتا ہے نہ کرو، یہاں پر نفی کے اندر شدت بھی پائی جا رہی ہے، ٹھیک ہے، ایک نفی عام نفی ہے کہ نہ کرو، ایک ہے نفی کے اندر شدت پائی جا رہی ہے کہ ہرگز یہ کام نہیں کرنا، ہرگز تم نے یہ کام نہیں کرنا، تو یہ شدت ہو گئی، اب اس میں بھی خبر بھی ہو سکتی ہے اور نفی بھی ہو سکتی ہے، یعنی خبر بھی ہو سکتی ہے اور منع بھی ہو سکتا ہے، اور اس میں کئی دفعہ مستقبل کے بارے میں بھی بندہ کہہ سکتا ہے کہ ہرگز تم ایسا کرو گے بھی نہیں، تو لن نؤمنا ہرگز نہ یقین کریں گے، کدھر گیا، وَإِذْ قُلْتُمْ یا موسیٰ لن نؤمن لک ہرگز نہیں، لن ہرگز نہیں یا ہرگز نہ، نؤمنا ہم یقین کریں گے، لکا تیرا، حتی یہاں تک کہ نرا ہم دیکھ لیں، اللہ تعالیٰ کو، جہرتن کھلم کھلا، جہرت جہری نماز آپ نے اردو میں سنا ہوگا، تو اس سے ہی کھلم کھلا واضح سامنے جو چیزیں ہوتی ہیں، فاخذتکم الصاعقہ، اب ان کی یہ ڈیمانڈ جو تھی وہ ایک بڑی الگ قسم کی ڈیمانڈ تھی جو اللہ تعالیٰ کو پسند نہیں آئی، تو سزا کے طور پہ فوری طور پر فاخذتکم الصاعقہ تو تمہیں پکڑ لیا، الصاعقہ کڑک نے، وانتم اور تم تنظرون دیکھ رہے تھے، یعنی دیکھتے دیکھتے فوری طور پر ایک کڑک نے پکڑ لیا، تو اس سے وہ مر گئے، ٹھیک ہے، وہ تفسیر میں انشاءاللہ میں بتاتا ہوں، ثم بعثناکم پھر ہم نے، اس کی پوری آیت کر لیں، ثم بعثناکم من بعد موتکم لعلکم تشکرون، پھر ہم نے تمہیں تمہارے مرنے کے بعد زندہ کیا تاکہ تم شکر کرو، ثم پھر بعثناکم ہم نے زندہ کیا تمہیں، من بعد موتکم تمہارے مرنے کے بعد، لعلکم تاکہ تم تشکرون شکر کرو، تو یہاں تک میرے خیال سے رکھتے ہیں اس کو، اور یہاں تک تفسیر پڑھ کے نا باقی پھر آیتیں ہم بعد میں لے لیتے ہیں اس کے بعد، ٹھیک ہے، تو آیت نمبر 56 تک ہم نے جو ہے وہ پڑھ لیا ہے، اب ہم چلتے ہیں تفسیر کی طرف، ثم عفونا عنکم من بعد ذلک لعلکم تشکرون، تو اس میں ثم عفونا عنکم پھر ہم نے درگزر کیا، معاف کر دیا تم کو، من بعد ذلک اس کے بعد، یعنی وہ جو انہوں نے
بچڑے کو معبود بنا لیا تھا، لعلکم تشکرون، تاکہ تم شکر کرو۔ تو اللہ تعالیٰ نے معاف کیوں کیا؟ تاکہ تم شکر کرو۔ اب یہ شکر کیا ہوتا ہے، اس کے بارے میں نے سوال بھی کیا تھا آپ لوگوں سے گروپ میں، اور آج ہم شکر کے حوالے سے کچھ چیزیں پڑھ لیتے ہیں، کیونکہ یہ ہماری زندگی میں بہت اہم کردار ادا کرتا ہے۔ شکر جو ہے اس کی تعریف کیا ہے، اور کب ادا کرنا چاہیے اور کیسے ادا کرنا چاہیے، اس کے بارے میں کچھ تفصیل ہم پڑھ لیتے ہیں۔ سب سے پہلے معنی شکری لغتاً، لغوی طور پر شکر کا معنی، تو یہ عربی میں جب ہم اس کو اکارڈنگ ٹو جو اصول اور ضوابط ہیں ان کے عربی کے، تو اس میں جو ورب کی ایک طریقہ کار ہے، تو شاکرہ یشکرو، یہ اس طریقے سے استعمال کیا جاتا ہے۔ اس کا معنی ہوتا ہے تصور النعمتی و اظہارها، یا اس کا معنی ہوتا ہے عرفان الاحسانی و نشرہ۔ کوئی شخص ہم پر احسان کرتا ہے، نعمت کرتا ہے، کوئی اچھی بات کہتا ہے، کچھ اچھا دے دیتا ہے، یا کوئی بھی ہمیں کچھ رستہ دکھا دیتا ہے، کہتے ہیں تصور النعمہ۔ سب سے پہلے تو اس کو نعمت سمجھنا، و اظہارها، اور اس کو ظاہر کرنا، یا اس کا معنی یہ کیا گیا ہے عرفان الاحسان، احسان کو پہچاننا، و نشرہ، اور اس کو نشر کرنا، دوسروں کے سامنے لانا۔ یعنی سب سے پہلی چیز کیا ہوتی ہے کہ بندہ، یہ لغوی طور پر بات کر رہا ہوں، ابھی اصطلاحی طور پر ہم اس کا معنی پڑھتے ہیں۔ لغوی طور پر بھی اس کے معنی میں یہ چیز شامل ہے کہ بندہ جب اس کو کوئی چیز ملے تو بندہ اس کو جو ہے نا محسوس کرے کہ واقعی یہ چیز میرے لیے اچھی ہے۔ یعنی مثال کے طور پر ابھی ہم ترجمہ پڑھ رہے ہیں قرآن کا، اور ترجمہ کرتے ہوئے اگر تو یہ ہمارے لیے نعمت ہے، تو ہم سب سے پہلے تو اس کو نعمت سمجھیں، اور نعمت سمجھنے کے بعد پھر اس کو ظاہر کریں اپنے عمل میں، اس کو ظاہر کریں اپنی زبان کے ساتھ، اس کو ظاہر کریں لوگوں کے ساتھ شیئر کرنے کے ساتھ کہ میں یہ ترجمہ پڑھ رہا ہوں اس طریقے سے، یہ اللہ تعالیٰ کی مجھ پر نعمت ہے، تو اس نعمت کو اس طریقے سے ظاہر کیا جائے گا۔ یہ لغوی طور پر اس کا معنی ہو گیا۔ معنی شکری اصطلاحاً، اصطلاحی طور پر شکر کا معنی کیا ہے؟ کہتے ہیں امام جرجانی رحمہ اللہ نے، یہ لغوی ہیں، اور انہوں نے جو شکر کا معنی کیا وہ یہ کہ عبارت عن معروف یقابل النعمہ۔ معروف، اس کے اندر ساری نیکیاں آ گئی، سارے اچھے کام آ گئے، جتنے بھی انسان کے لیے فائدہ مند چیزیں وہ ساری آ گئی۔ کہتے ہیں کہ معروف کسی عبارت نام ہے ان معروف، ایک ایسے معروف کا، ایک اچھے کام کرنے کا، یقابل النعمہ، جو نعمت کے بدلے میں ہو۔ یعنی اگر کوئی شخص ہم پر کوئی احسان کرتا ہے تو اس کے بعد میں جو اس کو ظاہر کرتا ہوں، وہ کسی بھی طریقے سے کوئی بھی اچھی چیز جو ہے اس کو شکر کہیں گے، یعنی بری چیز نہیں ہوتی۔ یعنی کوئی بندہ اگر یہ کہے کہ میں اس کا شکریہ ادا کر رہا ہوں اور جا کے اس کی کوئی چیز اٹھا کے لے آئے، تو یہ شکریہ نہیں ہوتا، معروف ہونا چاہیے، کوئی اچھی چیز ہونی چاہیے۔ آگے کہتے ہیں سواء کان باللسان او بالید او بالقلب، تو یہ شکر ادا کرنا یہ لسان کے ساتھ بھی ہو سکتا ہے، یعنی زبان سے بھی بندہ شکریہ ادا کر سکتا ہے، بھائی آپ کا بہت شکریہ، آپ نے ہمیں یہ چیز جو ہے نا لے کر دی، ابو جی آپ کا بہت شکریہ، آپ نے ہمیں جو ہے نا وہ فلاں چیز لے کے دی ہے، امی جی آپ کا شکریہ، آپ نے ہمیں کپڑے استری کر کے دیے، بھائی آپ کا شکریہ، آپ نے ہمیں جو ہے وہ فلاں چیز مشکل وقت میں عطا کی، یا جو ہے نا وہ سواری پر ہمارا سامان اٹھا کے رکھ دیا، یا کوئی بھی چیز ہم کہہ سکتے ہیں۔ او بالید، یا ہاتھ کے ساتھ ہو سکتا ہے، او بالقلب، یا دل کے ساتھ ہو سکتا ہے۔ ہاتھ کے ساتھ کیا ہوتا ہے؟ بندہ کسی کو کوئی چیز دے دیتا ہے، ٹھیک ہے، اس کے بدلے میں کسی نے گفٹ دیا، بدلے میں میں نے بھی گفٹ دے دیا اس کو۔ کئی دفعہ انسان زبان سے وہ نہیں کہہ پاتا ہے تو وہ ہاتھ کے ساتھ جو ہے نا وہ شکریہ ادا کر دیتا ہے، کیونکہ کچھ چیزیں اس طرح کی ہوتی ہیں، یہ جو شکریہ ہوتا ہے نا، یہ پریکٹیکل چیز ہے، یہ تھیوری نہیں ہے۔ یعنی اسلام میں جس طریقے سے اگر ہم دیکھیں تو بہت سی چیزیں ایسی ہوتی ہیں جن کا تعلق پریکٹیکل کے ساتھ ہے، اور کچھ چیزیں اس طرح کی ہیں جن کا تعلق تھیوری کے ساتھ ہے، یعنی ان پر ایمان لانا، عقیدہ رکھنا، اور ان کو جو ہے نا وہ اپنے سوچ کے اندر، اپنے نظریے کے اندر مضبوط کرنا، اس کا جو ہے نا وہ یہی ہوتا ہے۔ جیسے جنت ہے، جہنم ہے، اب یہ جو ہے نا وہ ایسی چیزیں ہیں جن پر ایمان لانا ضروری ہے، ان کو پریکٹیکل ہم کر کے دکھا نہیں سکتے کہ جی میں جنت پر ایمان لاتا ہوں، میں جہنم پر ایمان لاتا ہوں، میں فرشتوں پر ایمان لاتا ہوں۔ کوئی پوچھے گا بھیا فرشتوں پر ایمان لاتے ہیں، تو میں کہوں گا جی ہاں میں فرشتوں پر ایمان لاتا ہوں، میں کتابوں پر ایمان لاتا ہوں، میں اللہ تعالیٰ پر ایمان لاتا ہوں۔ یہ ہے عقیدہ، نظریہ، اس کو پریکٹیکل ہم کر نہیں سکتے۔ کچھ چیزیں ہوتی ہیں جو کر کے دکھانے والی ہوتی ہیں، جیسے نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ کر کے دکھانے والی چیزیں ہیں۔ اسی طریقے سے شکریہ جو ہوتا ہے نا، یہ بھی کر کے دکھانے والی چیز ہوتی ہے۔ تو اس میں یہ زبان کے ساتھ بھی ہو سکتا ہے، ہاتھ کے ساتھ بھی ہو سکتا ہے، اور دل کے ساتھ بھی ہو سکتا ہے، یعنی دل سے بندہ اقرار کرے کسی شخص کے حوالے سے کہ ہاں یار، بندہ اس کے لیے دعائیں کر دے، اس کو نہیں پتا لیکن بندہ شکریہ ادا کر رہا ہے، اس کا کسی نہ کسی طریقے سے اس کو نقصان نہیں پہنچا رہا، اور دل میں اس کی عزت اور مقام ہے، وہ جب آتا ہے تو اس کے لیے
کوئی اس کی ضرورت کی چیز مہیا کر دینا، تو اس طریقے وکیلا. اور ایک تعریف اس کی یہ کی گئی ہے وَالثَّنَاءُ عَلَى الْمُحْسِنِ بِذِكْرِ احسانی، کہ ایک محسن ہے جس نے احسان کیا ہے، اس کے احسان کو ذکر کرنا، یہ شکریہ ادا کرنا. یعنی میں کسی مجلس میں بیٹھا ہوں، میں اس کے جو اچھے کام ہیں وہ ذکر کر دوں. ہمارے ہاں تو عیوب ذکر کیے جا رہے ہوتے ہیں نا، اس نے یہ کر دیا، اس نے وہ کر دیا، وہ اچھا نہیں ہے، وہ فلاں اس کا جو ہے نا وہ طریقہ کار ہے، اس کا عقیدہ ٹھیک نہیں ہے، اس نے یہ کر دیا. اچھائی ذکر کرنے والے ہیں ہی نہیں. تو اس وجہ سے اس کی تفصیل جو ہے نا وہ ہم پڑھ رہے ہیں یہاں پہ کہ ہمارے، کیونکہ ہم نے قرآن کریم کو اس لیے پڑھنا ہے کہ ہمارے عمل میں آئے، قرآن کریم کو اس لیے پڑھنا ہے کہ ہماری زندگی اس سے بدلے. تو ہم نے یہ چیزیں اس لیے سیکھنی ہیں کہ ہم اپنی زندگیوں کو، اپنی فیملیز کو، اپنے دوست احباب کو، اپنے کولیگس کو، یا جہاں پہ بھی ہم رہتے ہیں وہاں پہ کم سے کم ہم لوگوں کو یہ سمجھا سکیں کہ بھائی قرآن کریم نے جو ہمیں ہماری تربیت کی ہے وہ یہ کہ جب بھی ہمیں کوئی احسان ملتا ہے، کوئی نعمت ملتی ہے، کوئی چیز ملتی ہے، تو ہمیں اس کے بدلے میں شکریہ ادا کرنا ضروری ہے. یہ نہیں کہ انسان کہے یہ تو اس کا حق تھا، اس نے دے دیا، ٹھیک ہے. بے شک اس کا حق تھا، یعنی بے شک میرا حق ہے کہ میرے والد صاحب نے میرا نام رکھا، میرے والد صاحب نے مجھے جو ہے نا وہ کھانا مہیا کیا، میرے والد صاحب نے مجھے گھر مہیا کیا. لیکن کہیں نہ کہیں جب میں بڑا ہوتا ہوں، میں کمانے کی جو ہے نا وہ اسٹیج پہ پہنچ جاتا ہوں، اب میرے والد صاحب بوڑھے ہو چکے ہیں، میری ماں بوڑھی ہو چکی ہیں، تو انہیں میری ضرورت ہے نا. وہ جو احسان انہوں نے کیا تھا اور وہ جو نیکیاں انہوں نے کی تھی، اب میں عمل کے ذریعے سے، زبان کے ذریعے سے، اور اپنے جو ہے نا وہ جو بھی میرے پاس ہے اللہ تعالیٰ نے مجھے دیا ہے، تو میں جو ہے نا وہ ان کو دیتا ہوں. اس میں علامہ عبد الرحمن بن ناصر السعدی، جنہوں نے تفسیر سعدی بھی لکھی ہے، وہ فرماتے ہیں الشکر ہوا اعتراف القلب بنعم اللہ. اب اللہ تعالیٰ کا شکر کے حوالے سے ہم پڑھ لیتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کا اعتراف کرنا دل سے، وَالثَّنَاءُ عَلَى اللَّهِ بِهَا، اور اللہ تعالیٰ کی تعریف کرنا ان چیزوں پر، وَصَرْفُهَا فِي مرضات اللہ تعالیٰ، اور اللہ تعالیٰ نے جو چیزیں دی ہوئی ہیں اس کو اللہ تعالیٰ کی رضا مندی والی جگہ پر صرف کرنا، خرچ کرنا. کہ اللہ نے اگر مجھے مال دیا ہے تو میں ان چیزوں میں خرچ کروں جو اللہ کو راضی کرنے والی ہیں. یعنی میں جا کے اس سے شراب خریدنا نہ شروع کر دوں، میں جا کے اس سے کوئی ایسی چیزیں نہ خریدنا شروع کر دوں جس سے لوگوں کو نقصان ہو رہا ہے، یعنی ایسی کوئی چیزیں خریدنا شروع کر دوں جس سے میں گناہ کروں، اور مجھے جو ہے نا وہ نعمت جو اللہ تعالیٰ نے دی ہوئی ہے اس کو میں حرام کام میں خرچ کر رہا ہوں، رشتہ داریوں کو توڑنے میں خرچ کر رہا ہوں، کہ کسی کو میں نے پیسے دیے کہ بھائی اس کے خلاف جو ہے نا وہ باتیں کر. تو اس طرح کے کام نہیں کرنے. وَكُفْرُ النِّعْمَةِ ضِدُّ ذَلِكَ، اور کہتے ہیں کہ نعمت کی ناشکری اس کی ضد ہے. اسی طریقے سے ابن عثیمین رحمہ اللہ نے جو بات کہی ہے، وہ کہتے ہیں شکر یکون بالقلب و باللسان و بالجوارح، یعنی شکر جو ہے وہ دل کے ساتھ بھی ہوتا ہے، زبان کے ساتھ بھی ہوتا ہے، اور ہمارے ہاتھ پاؤں کے ساتھ، یعنی جو ہمارے جو اعضاء ہیں ان کے ساتھ بھی ہوتا ہے. میں قرآن کریم سے 2-3 آیتیں آپ کو سنا دیتا ہوں جس میں اللہ تعالیٰ نے شکر کا حکم دیا، اور سب سے پہلے، یعنی شکر کا جو حکم جہاں پر بھی دیا ان سے پہلے اللہ تعالیٰ نے ہمیں نعمتیں دی ہیں. اللہ تعالیٰ کو یہ پسند ہے، یہ ایک عبادت ہے، اس کو عبادت سمجھ کے کرنا چاہیے. یعنی یہ نہیں ہے کہ ہم یہ سمجھیں کہ ٹھیک ہے شکر کہیں بہت دور جا کر کسی جگہ پہ آتا ہے. نہیں، اللہ تعالیٰ نے جو بھی ہمیں چیز دی ہے، جیسے حدیث میں آتا ہے صحیح مسلم میں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ کیا تھا کہ آپ ایک لقمہ کھاتے تھے. یہاں پر پوری روٹی یا پورے کھانے کی بات نہیں ہو رہی، یعنی ایک بندہ ہے وہ 2 روٹیاں کھاتا ہے تو 2 روٹیاں کھا کے دعا پڑتا ہے کھانا کھانے کے بعد کی کہ مجھے جو ہے نا وہ اللہ تعالیٰ نے کھانا دیا تو میں اس پر اللہ کا شکر ادا کر رہا ہوں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ کیا تھا؟ ہر لقمے کے بعد الحمدللہ کہتے تھے، ہر پانی کے گھونٹ کے بعد الحمدللہ کہتے تھے. یہ صحیح مسلم کی حدیث ہے. تو پتہ کیا چلا کہ شکر ادا کرنے کے لیے جب ہمیں نعمت ملتی ہے تو ہم اس کا شکریہ ادا کریں. آیات سن لیں، سورہ نحل کی آیت نمبر 78 ہے، واللہ اخرجکم، اور اللہ تعالیٰ نے تمہیں نکالا ہے، من بطون امہاتکم، تمہاری ماؤں کے پیٹوں سے، لا تعلمون شیئا، تم کچھ جانتے نہیں تھے. یہ جو علم عطا کیا کس نے عطا کیا ہے؟ اللہ نے عطا کیا ہے. یعنی کوئی انسان یہ نہیں کہہ سکتا کہ مجھے بڑا علم ہے، میں نے سیکھ لیا، میں نے یہ کر لیا، میں نے وہ کر لیا. لا تعلمون شیئا، سب سے پہلی بات تم کچھ جانتے نہیں تھے. وجعل لکم السمع والابصار والافئدہ، اللہ تعالیٰ نے تمہیں سماعت دی، ابصار آنکھیں دی، والافئدہ اور دل دیے. اب یہ ساری چیزیں دیکھیں نا، ایک بندے کے پاس بصارت ہی نہیں ہے، ایک بندہ سنتا ہی نہیں ہے، ایک بندے کو جب آپ کوئی بات کرتے ہیں تو وہ بہرا ہے، سن ہی نہیں سکتا. اب جو شخص سنتا نہیں ہے آپ دیکھیں وہ بولتا بھی نہیں. ہمارے معاشرے میں جو گونگے ہوتے ہیں نا، وہ اصل میں ان کی زبان خراب نہیں ہوتی، وہ بہرے ہوتے ہیں. بہرا جو ہوتا ہے وہ خود بخود وہ گونگا ہوا، کیوں؟ اس نے سنا ہی نہیں ہے، آج تک کوئی لفظ اس نے سنا ہی نہیں،
وہ بول ہی نہیں سکتا، کیونکہ ہمارا جو بولنا ہوتا ہے وہ ہماری جو ہے نا وہ سماعت کے ساتھ ہوتا ہے. جو شخص سن رہا ہوتا ہے، بچے آپ دیکھیں وہ سن کر بول رہے ہوتے ہیں، تو ہم جب سنتے ہیں تو ہم بولنا شروع کر دیتے ہیں. تو ہمارے معاشرے کے اندر یہ نعمتیں ان کو کوئی نعمت سمجھتا ہی نہیں ہے کہ بھائی اللہ تعالیٰ نے سماعت دی ہے، بصارت دی ہے، دل دی ہے، اب کرنا کیا ہے، لعلکم تشکرون. اللہ تعالیٰ نے یہ ساری چیزیں کیوں دی ہیں؟ تاکہ تم شکر ادا کرو. اسی طریقے سے سورہ لقمان کی آیت نمبر 12 میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَلَقَدْ آتَيْنَا لُقْمَانَ الْحِكْمَةَ، اور البتہ یقیناً ہم نے لقمان علیہ السلام کو حکمت دی. کیوں؟ انشکر للہ، کہ آپ اللہ کا شکر کریں. وَمَن یشکر، اور جو کوئی شکر کرے گا فَإِنَّمَا یشکر لنفسی، وہ اپنے لیے شکر کرے گا، اللہ تعالیٰ کو اس کا کوئی فائدہ نہیں ہوتا. انسان جب شکر کرتا ہے اسی کی نعمتیں باقی رہ رہی ہوتی ہیں نا. وہ آپ لوگوں نے آیات کئی دفعہ سنی ہوئی ہیں کہ بھائی ایک بندہ جب شکر کرتا ہے تو شکر کرنے سے کیا ہوتا ہے، اس کی نعمت باقی رہتی ہے، اللہ تعالیٰ مزید بھی دیتے ہیں. ومن کفر، اور جو کوئی کفر کرے، ناشکری کرے گا، فإن اللہ غنی حمید، بے شک اللہ تعالیٰ غنی بے پرواہ، حمید تعریف کیا ہوا ہے. نہ اسے ہمارے شکر کی ضرورت ہے، نہ اسے ہمارے تعریف کرنے کی ضرورت ہے. اس کی تعریف کرنے کے لیے فرشتے، اس کی تعریف کرنے کے لیے پہاڑ، اس کی تعریف کرنے کے لیے چاند ستارے، اس کی تعریف کرنے کے لیے جتنے بھی پودے ہیں، جتنے بھی دنیا کے اندر جو مخلوقات ہمیں نظر آتی ہیں، وہ بھی جو نہیں نظر آتی وہ بھی ساری اس کی تعریف کر رہی ہیں. ہمیں اللہ تعالیٰ نے اختیار دیا اور کہا ہے کہ اپنی مرضی سے کرنا ہے، نہیں کریں گے فإن اللہ غنی حمید، اللہ تعالیٰ کو ضرورت نہیں ہے. اگلی آیت ہے سورہ نحل کی آیت نمبر 14 ہے وَهُوَ الَّذِي سَخَّرَ الْبَحْرَ، وہی اللہ ہے جس نے تمہارے لیے سمندر کو مسخر کر دیا. لِتَأْكُلُوا مِنْهُ لَحْمًا طَرِيًّا، تاکہ تم اس سے تازہ گوشت کھاؤ. وَتَسْتَخْرِجُوا مِنْهُ حِلْيَةً، اور تم اس سے زیورات نکالو. تَلْبَسُونَ، جس کو تم پہنتے ہو. وَتَرَى الْفُلْكَ مَوَاخِرَ فِيهِ، اور تم دیکھتے ہو کشتیوں کو اس میں چیرتی ہوئی جاتی ہیں. وَلِتَبْتَغُوا مِنْ فَضْلِهِ، تاکہ تم اس کے فضل کو تلاش کرو. وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ، اور یہ ساری نعمتیں کہ تم سمندر کے اندر کشتیاں چلاتے ہو، سمندر اس کو مسخر کر کے رکھتا ہے، ڈوب نہیں جاتی. کتنے کتنے بڑے بڑے کنٹینرز ہیں جو ہے نا، جو جہازوں کے اوپر رکھے جاتے ہیں، بہت وزنی، اور جہاز اس کو اٹھا کے لے کے آ رہا ہوتا ہے. اور اسی طریقے سے لِتَأْكُلُوا مِنْهُ لَحْمًا طَرِيًّا، تازہ گوشت کھاتے ہو. مچھلیاں مختلف قسم کی جو ہے نا جاندار اللہ تعالیٰ نے سمندر میں رکھے ہیں، بہت سارے انسان کھا رہا ہوتا ہے. اسی طریقے سے زیورات نکلتے ہیں، اور اس کے جو یہ چیزیں تم بیچتے ہو، لِتَبْتَغُوا مِنْ فَضْلِهِ، مال کماتے ہو اس کے ذریعے. لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ. تو حافظ ابن حجر رحمہ اللہ کہتے ہیں الشکر یکون بالعمل، شکر جو ہے وہ عمل کے ساتھ بھی ہوتا ہے. سورہ سبا کی آیت نمبر 13 ہے، اللہ تعالیٰ نے نا آل داود کو کہا تھا اعملوا، عمل کرو، آل داود، آل داود، شکرن، شکر کرنے کے لیے. اللہ کا شکر ادا کرنا ہے تو عمل کرنا شروع کرو. یہ صرف باتوں سے نہیں کہ میں مسلمان ہوں، اللہ تعالیٰ نے مجھے دیا ہے، بلکہ کر کے دکھاؤ. کسی بھی شخص کا شکریہ ادا کرنا ہو تو کر کے دکھاؤ. اسی طریقے سے شکر جو ہے یہ 5 اس کے جو ہے نا وہ قواعد ہیں جن پر شکر کی بنیاد ہوتی ہے. اس چیز کو یاد کر لیں. یہ چیز ایک شاکر جو بندہ ہوتا ہے نا، جو بندہ یہ کہے کہ بھی میں بڑا شکر گزار ہوں، تو جس کے آپ شکر گزار ہیں تو آپ کے اندر یہ 5 خوبیاں ہونی چاہیے، 5 قواعد ہونے چاہیے. علامہ ابن قیم رحمہ اللہ فرماتے ہیں الشکر مبنی علی 5 قواعد، 5 قواعد پر مبنی ہے. خضوع الشاکر للمشکور، سب سے پہلے تو بھائی جس بندے نے مجھ پر نعمت کی ہے اس بندے کے لیے میرے اندر عاجزی اور انکساری ہونی چاہیے. یعنی ایسا نہیں ہونا چاہیے میں بڑا اکڑ کے بیٹھا ہوا ہوں اور میرے جو بات کرنے کا انداز ہے وہ بھی بڑا اکھڑا اکھڑا ہے، اور میں کہہ رہا ہوں مجھے اعتراف ہے تمہاری نعمتوں پر، مجھے اعتراف ہے تم نے جو فلاں جگہ پہ کیا تھا، ٹھیک ہے مانتا ہوں میں. اس طرح نہیں ہوتا. بندہ جو ہے نا وہ سب سے پہلے خضوع الشاکر للمشکور، اللہ تعالیٰ کا کر رہے ہیں تو پھر تو وہ اور طریقے کا بھی جو ہے نا وہ عاجزی اور انکساری، اور انسان اپنے آپ کو بالکل ذلیل کر لے اور نیچے چلا جائے کہ اس سے زیادہ انسان جو ہے نا وہ جھک ہی نہ سکتا ہو. یعنی اپنے آپ کو بالکل چھوٹا کر لینا اللہ تعالیٰ کے سامنے. دنیا کے سامنے تو ظاہر سی بات ہے خودداری بھی رکھنی ہے، دنیا کے سامنے اپنا جو ایک اللہ تعالیٰ نے عزت رکھی ہوئی ہے وہ بھی باقی رکھنی ہے. تو دنیا کے سامنے سوال کرتے ہوئے یا دنیا کا شکر ادا کرتے ہوئے اتنا نہیں جھک جانا کہ انسان کہے کہ بس آپ ہی مجھے دے رہے ہیں، آپ کے بغیر تو کوئی شخص جو ہے نا وہ میرا کوئی آسرا ہی نہیں ہے. ایسے نہیں، بلکہ شکریہ ادا کریں. جی بہت شکریہ آپ کا، مطلب باس ہے، باس نے سیلری کے ساتھ کچھ جو ہے نا وہ اضافی دے دیا، سر آپ کا شکریہ، اللہ تعالیٰ آپ کو جزائے خیر دے، آپ نے ماشاءاللہ ہمارا خیال رکھا. تو ہم اعتراف کرتے ہیں اس چیز کا، اور اللہ تعالیٰ آپ کو مزید دے. تو اس طرح کی باتیں بندہ کر سکتا ہے. اچھا دوسری چیز کیا ہوتا ہے وَحُبُّهُ لَهُ، دوسری چیز ہوتی ہے اس کے لیے محبت. ہمارے ہاں یہ نہیں ہوتی. ہم بہت ساری
جگہوں پر لوگوں کا شکریہ ادا کر رہے ہوتے ہیں لیکن محبت دل میں ہوتی نہیں، تو یہ بھی ایک جو ہے نا وہ قاعدہ ہے۔ تیسری چیز وَاعْتِرَافُهُ بِنِعْمَتِهِ، اس کی نعمت کا اعتراف کرنا کہ واقعی یہ جو اس نے دیا ہے وہ نعمت ہے، وَالثَّنَاءُ عَلَيْهِ بِهَا، اور پھر چوتھی چیز کیا ہوتی ہے، اس پر اس کی تعریف بھی کرنا۔ ایک ہے اعتراف کر لیا، اعتراف کر لیا کہ ٹھیک ہے، دل کے اندر بندہ سوچ لیتا ہے کہ یار ہاں اچھا تو کیا بندے نے، لیکن اس کے بدلے کہہ نہیں پاتا۔ ثنا ہوتا ہے اگلے کو کہنا، وَأَلَّا يَسْتَعْمِلَهَا فِي مَا يَكْرَهُ، اور پانچویں چیز کیا ہے کہ اس کو ایسی جگہ پہ استعمال نہ کرے جہاں اس کو ناپسند ہے۔ مثال کے طور پر ایک بندے نے مجھے گاڑی دی استعمال کرنے کے لیے، اس نے کہا جنید بھائی یہ گاڑی ہے، آپ نا اس کو دین کے کاموں میں استعمال کیا کریں، جہاں کہیں کوئی ضرورت ہو، آپ نے درس پہ جانا ہے یا آپ نے اپنے ذاتی کاموں میں بھی استعمال کر سکتے ہیں، کوئی ایشو نہیں ہے انشاءاللہ۔ اچھا، اب میں کیا کرتا ہوں، میں اس گاڑی کو غلط کاموں میں استعمال کرنا شروع کر دیتا ہوں، ٹھیک ہے، وہ گاڑی جو ہے نا وہ چوری چکاری میں بھی استعمال ہو رہی ہے، وہ گاڑی جو ہے وہ کوئی اور مطلب اس کے اندر جو ہے نا وہ اینٹیں رکھ رکھ کے میں لے کے آ رہا ہوں، اور اس کے اندر میں اور کوئی سیمنٹ کی بوریاں رکھ کے لے کے آ رہا ہوں۔ وہ کہے یار اتنی مہنگی گاڑی میں نے ان کو دی سفر کے لیے کہ ان کا جو سفر ہے لمبا وہ آسان ہو، تو یہ بندہ جو ہے نا وہ گاڑی کو مطلب سمجھ رہا ہے کہ جیسے ایک کباڑ خانہ ہے یا کوئی چھوٹی سی چیز ہے، تو اس کو برا لگے گا نا۔ کوئی بھی شخص کوئی بھی چیز مجھے دیتا ہے، حتیٰ کہ کچھ لوگ تو یہ کہتے ہیں کہ بھائی تحفہ ہے، یعنی یہ بھی ایک عزت کا مقام ہوتا ہے نا، بندہ کسی کو کہتا ہے یار اس نے تحفہ دیا ہے، اس کو میں نے سنبھال کے رکھنا ہے، یا جب کبھی اس کے ساتھ ملنے جاتا ہے تو اسی کا تحفہ پہن کے جاتا ہے، یار اس کو اچھا لگے گا کہ یار ہاں میری چیز بندہ استعمال کر رہا ہے۔ تو اس چیز میں اس کو استعمال نہیں کرنا جہاں پہ اس کو ناپسند ہے۔ اسی طریقے سے اللہ تعالیٰ کو جہاں چیزیں ناپسند ہیں تو اللہ کی دی ہوئی نعمتوں کو وہاں پہ اس کو استعمال نہیں کرنا، چاہے وہ صحت ہو، چاہے وہ اللہ تعالیٰ کی دی ہوئی باقی نعمتیں ہیں، جتنی بھی نعمتیں ہیں ان کو صحیح جگہ پر استعمال کرنا، یہ ایک شکریہ ادا کرنے کا ایک طریقہ ہوتا ہے۔ اللہ اکبر۔ اچھا، اب یہ چیزیں تو ہم نے شکر کے حوالے سے پڑھ لی۔ دو چیزیں میں آپ کو ذکر کر کے اگلی آیت پہ ہم چلتے ہیں۔ سب سے پہلی چیز کہ اکثر لوگ، یہ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں کہا ہے کہ اکثر لوگوں کا یہ طریقہ ہے کہ اکثر لوگ جو ہیں وہ شکر ادا نہیں کرتے۔ شکر ادا کرنے والے بہت کم لوگ ہیں۔ میں اس پر زیادہ زور اس لیے لگا رہا ہوں کہ کم سے کم ہم جو لوگ ہیں جو کلاس میں موجود ہیں، یا جتنے لوگ یہ جو ہے نا وہ ریکارڈنگ سنیں، یا جتنے لوگ ہمارے چاہے مرنے کے بعد اس سے فائدہ اٹھا رہے ہوں، تو کم سے کم ان کو یہ چیزیں پتہ ہونی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ نے عبادت کے طور پر ایک چیز جو ہمارے ذمہ لگائی ہے وہ شکر ادا کرنا۔ اور اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، ابن قیم رحمہ اللہ نے ذکر کیا ہے کہ یہ جو ہے نا وَقَلِيلٌ مِّنْ عِبَادِيَ الشَّكُورُ، سورہ سبا کی آیت نمبر 13 میں ہے کہ بہت کم ہے میرے بندوں میں سے جو بہت زیادہ شکر ادا کرنے والے ہیں۔ اور اس میں ایک اور چیز بھی یاد رکھیں کہ یہ جو ہے نا دو قسم کے لوگ ہوتے ہیں۔ ایک وہ ہوتے ہیں جو شکریہ ادا کرتے ہیں ان چیزوں پر جو ان کو نعمتیں ملی ہیں۔ ان میں سب سے افضل ترین بندہ اور دنیا میں سب سے بڑا عبادت گزار وہ ہوتا ہے جو ہر حال میں شکریہ ادا کرتا ہے۔ یعنی اس کو نعمتیں ملی تب تو شکریہ بنتا ہے نا، تب تو ایک یعنی یوں سمجھ لیں کہ ایک کمپنی ہے، جس کمپنی میں میں کام کر رہا ہوں، وہ 2 سال تک مجھے سیلری دیتی رہی، اور اب آ کر 1 مہینے سے 2 مہینے سے 3 مہینے سے وہ مجھے سیلری نہیں دے پا رہی۔ اب ایک اس پر احسان کرنے کا ایک وقت تھا، مشکل وقت میں جب وہ میرے ساتھ، یعنی جب میرا مشکل وقت تھا تو وہ میرے ساتھ کھڑی تھی، اب اس کا مشکل وقت ہے تو میں اس کے ساتھ کھڑا ہوں۔ لیکن یہاں کیا ہوتا ہے، اکثر لوگ چھوڑ کے چلے جاتے ہیں، بہت کم لوگ ہوتے ہیں جو ساتھ دیتے ہیں۔ یہ مثال دینے کا مقصد یہ ہے کہ ایک ہوتا ہے خوشحالی کے اندر شکر، اور ایک ہوتا ہے کہ بندہ جو ہے نا وہ جب اس کو کوئی اس سے کوئی چیز چھن جائے اور تب بندے کا تیور فوری طور پر بدل جائے، جب اس سے کوئی بیماری اس کے اوپر آ جائے، اور بندہ پہلے بڑا صحت مند تھا، سب کچھ کھاتا تھا، پیسہ بڑا کماتا تھا، لیکن یکدم بیماری آ گئی، معاملات جو ہے نا وہ اس کے اس طرح کے ہو گئے کہ بندہ جو ہے نا وہ محتاج ہو گیا، کیا اب بھی وہ شکر ادا کرتا ہے؟ اس طرح کے واقعات کے، یعنی اس طرح کی چیزوں کے لیے اللہ تعالیٰ نے انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کی زندگیاں بیان کی ہیں۔ ایوب علیہ الصلوۃ والسلام 18 سال بیمار رہے ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ کیا فرماتے ہیں، نعم العبد، میرا سب سے اچھا بندہ ہے یہ۔ کیوں بھائی؟ وہ صبر بھی کرتا ہے، وہ بندہ 18 سال، یعنی سیدنا ایوب علیہ الصلوۃ والسلام 18 سال وہ اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرتے ہیں، ناشکری نہیں، زبان سے وہ کلمہ نہیں لاتے جو ہمارے ہاں ہوتا ہے کہ مجھ پہ ہی آنی تھی یہ مصیبتیں، میں نے ہی جو ہے نا وہ، ہم نے ہی یہ کرنا تھا، یار میرے ساتھ ہی ہونا تھا ایسا، ٹھیک ہے۔ تو یہ جو بڑے بڑے واقعات اس طرح کے بیان کیے گئے نا، 18 سال کے سیدنا نوح علیہ الصلوۃ والسلام کی جو عمر ہے 950 سال، تو صرف دعوت کی عمر بیان کی جاتی ہے، تو اس طرح کی ساری چیزیں وہ ہمارے لیے ہیں
کہ بھائی کتنا عرصہ تک ہم جو ہے وہ اس کو برداشت کر سکتے ہیں۔ تو بہرحال یہاں تک اس کو رکھتے ہیں اور اگلی آیت کی طرف چلتے ہیں۔ درمیان میں اور بھی کافی ساری چیزیں تھیں لیکن میں اس کو چھوڑ کے اگلی آیت کی طرف جا رہا ہوں۔ وَإِذْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ، اور جب ہم نے موسیٰ علیہ السلام کو کتاب دی، والفرقان اور فرقان دی، لعلکم تہتدون تاکہ تم ہدایت پاؤ۔ اچھا، الکتاب سے مراد تو بالاتفاق تورات ہے، ٹھیک ہے، موسیٰ علیہ السلام کو جو ملی ہے۔ الفرقان سے مراد اس میں معجزے بھی ہو سکتے ہیں۔ موسیٰ علیہ السلام کو جو فیصلے کی جو قوت تھی وہ ہارون علیہ السلام کے پاس نہیں تھی۔ ہر شخص کی نا ایک الگ صلاحیت ہوتی ہے، اللہ تعالیٰ اس کے مطابق ہر انسان کو ذمہ داریاں بھی دیتا ہے۔ تو موسیٰ علیہ السلام کو ایک جو قوت فیصلہ عطا کی گئی جو حق و باطل کے درمیان فرق کرتی تھی وہ بھی، اور واؤ کو تفسیری مان لیں گرامر کے قواعد کے حساب سے تو واؤ تفسیری ہوگا، تو تورات بھی حق و باطل کے درمیان فرق کرتی تھی۔ تو یہ تین معنی اس کے ہو سکتے ہیں۔ اچھا، اس میں ایک سوال ہے، اللہ تعالیٰ نے کتاب کیوں نازل کی ہے؟ اللہ تعالیٰ کتاب کیوں نازل کرتے ہیں؟ تو اس میں کئی لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ ہم قرآن کریم ہم نے ترجمہ اس کا پڑھ لیا ہے، یا تو قرآن کریم میں تو واقعات ہیں، تو کچھ لوگ یہ کہتے ہیں کہ قرآن کریم جو ہے وہ تو لوگوں کے لیے جو ہے نا وہ معجزات اس میں ذکر کیے گئے ہیں، یا جو آخری زمانے میں کچھ چیزیں ہونی ہیں وہ ذکر کر دی گئی ہیں، یہ جو پچھلی قوموں کے ساتھ واقعات ہوئے ہیں وہ ذکر کر دیے گئے ہیں۔ صرف یہ مقصد نہیں ہے کتاب کا، کتاب کا مقصد اس میں سے ایک یہ ہوتا ہے، یعنی یوں سمجھ لیں کہ یہ بھی مقاصد اس میں سے ہیں، لیکن ان کو بھی بیان کرنے کا مقصد کیا ہوتا ہے کہ بندوں کے لیے وہ چیزیں بیان کی جائیں جو بندوں کے لیے فائدہ مند ہیں، لوگ جو ہے نا وہ اپنی زندگیوں کے ان کے مطابق گزاریں۔ یعنی جو پچھلی چیزیں ہوتی ہیں، جو گزرا ہوا زمانہ ہوتا ہے، اس گزرے ہوئے زمانے میں ہمیشہ اس بات کو یاد رکھنا چاہیے کہ جو تاریخ ہمارے لیے بیان کی جا رہی ہوتی ہے، چاہے وہ انبیاء کی ہو، چاہے وہ قرآن کریم میں ہو، چاہے وہ کسی بھی جگہ پہ ہو، تو جو تاریخ بیان کی جا رہی ہوتی ہے، ایک بندہ مومن وہ یہ کرتا ہے کہ وہ اس میں جو ان سے کمیاں رہ گئی ہوتی ہیں، جو غلطیاں ہوئی ہوتی ہیں، وہ بندہ مومن دوبارہ نہیں کرتا، ان سے سبق حاصل کرتا ہے۔ یعنی دوسروں کے جو ان کی زندگی میں ہوا ہے، جو انہوں نے تجربات کیے ہیں، اس کے حساب سے میں اپنی زندگی کو بہتر بنانے کی کوشش کرتا ہوں کہ یہ انہوں نے کیا، ان کو یہ نقصان ہوا، مجھے یہ نہیں کرنا ہے۔ اور اسی طریقے سے جو انہوں نے اچھا کیا، جس کے ذریعے سے وہ بہت بلندیوں پر گئے، ان کی زندگیاں بہتر ہوئی، تو وہ مجھے کرنا ہے۔ تو یہ ہوتا ہے پچھلی جو واقعات ہوتے ہیں ان کو بیان کرنے کا مقصد۔ جو آگے مستقبل کی چیزیں بیان کی گئی ہوتی ہیں اس میں اپنے آپ کو تیار کرنا ہوتا ہے۔ جیسے مثال کے طور پر قیامت بیان کی گئی ہے کہ ابھی آئے گی، یا بیان کیا گیا کہ فلاں فلاں دور میں ایک دور ایسا آئے گا جس میں فتنے آئیں گے، آزمائشیں آئیں گی، بندہ جو ہے نا صبح مومن ہوگا، شام کو کافر، شام کو مومن ہوگا، صبح کافر۔ تو پتہ کیا چلا کہ ایسے فتنے آنے والے ہیں جس میں علم انسان کا کچا ہے، کوئی بھی شخص آتا ہے اس کو کوئی کہانی سناتا ہے اور وہ گمراہ ہو کے اس کے پیچھے چلنا شروع کر دیتا ہے۔ تو اس سے ہوتا کیا ہے کہ اس کا جو علم ہے، اس کا علم اتنا مضبوط نہیں تھا کہ جس کی بنیاد پر وہ مسلمان رہ سکتا۔ اگر اسے کسی نے کوئی بات بتائی تھی تو وہ اس کو کہہ سکتا کہ بھائی میں مسلمان ہوں، میں اس چیز کو رد کرتا ہوں، کیوں؟ کیونکہ میرا علم مضبوط ہے۔ تو ابھی یہ جو چیزیں ہمیں مستقبل کے حوالے سے بتائی ہیں، جو بھی چیزیں ہیں، وہ بہت ساری چیزیں ہیں کہ بھئی یہ ہونا ہے، یہ ہونا ہے، قیامت کے نزدیک یہ ہونا ہے، تو وہ اس وجہ سے کہ ہم اس سے بچ جائیں۔ دیکھیں نا، جب ہم کسی سڑک پہ جا رہے ہوتے ہیں اور سڑک پہ کچھ سائن بورڈز لگے ہوئے ہوتے ہیں، اس پہ کیا ہوتا ہے، لکھا ہوتا ہے آہستہ چلیں، آگے خطرناک موڑ ہے، آگے اسپیڈ بریکر ہے۔ اس کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ ہم اپنی زندگی کو بچا لیں، ہمیں پہلے سے بتا دیا گیا ہے کہ آگے خطرناک موڑ آ رہا ہے۔ تو اگر ہم اسی اسپیڈ سے چلیں گے، 100 کی اسپیڈ سے ایک بندہ موڑ کاٹے گا تو ظاہر سی بات ہے گاڑی تو الٹے گی۔ تو ہمیں پہلے سے بتا دیا جاتا ہے کہ فلاں فلاں وقت میں تمہارے لیے یہ فتنے اور آزمائشیں آنی ہیں، تمہارے لیے قیامت آنے والی ہے، تمہارے لیے حساب و کتاب ہوگا، تو ہم اس کی تیاری کریں، یہ مقصد ہوتا ہے۔ تو قرآن کریم میں یا کتاب جو بھی اللہ نے نازل کی تو وہ حق و باطل کے درمیان فرق بھی کرتی ہے، اور کتاب نازل کرنے کا مقصد ہوتا ہے ہم اپنی زندگیوں کو اللہ تعالیٰ کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق، اللہ تعالیٰ نے جو اللہ تعالیٰ کو پسند ہے اس طریقے کے مطابق گزاریں۔ اگلی آیت ہے وَإِذْ قَالَ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ، اور جب موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم کو کہا، یا قوم، یا میری قوم، انکم ظلمتم انفسکم، بے شک تم نے ظلم کیا ہے اپنے آپ پر، باتخاذکم العجلہ، بچڑے کو بنانے کے ساتھ، یعنی بچڑے کو معبود بنانے کے ساتھ، فتوبوا الی بارئکم، تو اپنے پیدا کرنے والے رب کی طرف توبہ کرو، فاقتلوا انفسکم، اب توبہ کا طریقہ کیا بتایا جا رہا ہے؟ فاقتلوا انفسکم، اپنے آپ کو قتل کرو، ذالکم خیر لکم عند بارئکم، یہ تمہارے لیے بہتر ہے تمہارے رب کے ہاں، تمہارے پیدا کرنے والے کے ہاں، فتاب علیکم، تو اس نے تمہاری توبہ قبول کر لی، انہ هو التواب الرحیم۔ تو بنی اسرائیل میں جس طرح شادی شدہ زانی کی سزا رجم تھی نا،
اسی طرح شرک کا ارتکاب کرنے والے کی سزا کیا تھی کہ انہیں قتل کیا جائے، یہ سزا تھی۔ اللہ تعالیٰ نے ہم پر بڑا رحم کیا ہے اور بڑی شفقت کی ہے ہماری امت میں کہ اگر کوئی انسان شرک اس سے ہو جاتا ہے تو وہ توبہ کر لے تو اللہ تعالیٰ معاف کر دیتا ہے۔ لیکن اس وقت میں کیا تھا کہ انہیں یہ سزا سنائی گئی کہ بھائی شرک ہو گیا ہے تو تمہیں کیا کرنا ہے کہ تمہیں اپنے آپ کو جو ہے نا وہ قتل کرنا پڑے گا۔ اور ہماری امت میں بھی ارتداد کی سزا تو قتل ہے، یعنی اگر کوئی شخص اسلام لایا اور جان بوجھ کے چھوڑ کے چلا گیا بغیر کسی وجہ کے، یعنی پہلے اسلام نے نا زبردستی یہ نہیں کہا کہ بھائی تم زبردستی اسلام لاؤ، اسلام نے کہا ہے کہ بھائی تم جو ہے وہ سوچ سمجھ کر اسلام لاؤ، پڑھو، دلائل ہیں اس پہ جو ہے نا غور و فکر کرو اور پھر اسلام لے آؤ۔ لیکن جب لے آئے ہو نا تو اب تم نے چھوڑنا نہیں ہے، اب تم واپس نہیں جا سکتے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا من بدل دینہ فاقتلوہ، جس نے اپنے دین کو بدل دیا یعنی مرتد ہو گیا تو تم اس کو قتل کر دو۔ ابو داؤد میں 4351 نمبر حدیث ہے۔ اچھا ابھی ایک سوال پیدا ہوتا ہے، مرتد کی سزا قتل کیوں ہے؟ وہ جانا چاہتا ہے واپس تو ہم جو ہے نا وہ اس کو کیوں جو ہے نا وہ جانے نہیں دے رہے؟ تو اس میں دیکھیں دو چیزیں ہوتی ہیں۔ سب سے پہلے تو اس میں اس کو زبردستی ہم لائے نہیں تھے، وہ سوچ سمجھ کے آتا، اور جب وہ واپس جاتا ہے نا تو بہت سے لوگ پھر کیونکہ کئی لوگ اس طرح کے ہوتے ہیں جن کو لوگ فالو کرنا شروع کر دیتے ہیں، اب وہ اگر واپس جاتا ہے تو بہت سے لوگ بنا سوچے سمجھے اس کے پیچھے چل پڑتے ہیں، تو یہ ایک غلط چیز ہے۔ اور دوسری چیز یہ کہ یہ تو دنیا کے تمام لوگوں کا مطلب جتنے بھی بادشاہ گزرے ہیں ان سب کا اصول تھا کہ جو بھی بادشاہ کے خلاف جاتا ہے بادشاہ اس کو قتل کرنے کا حکم دیتا ہے۔ کسی ملک میں بھی اگر ایسا ہو کہ بھئی حکومت کے خلاف آپ کھڑے ہو جائیں، کسی بھی ملک میں حکومت کے خلاف کھڑے ہو کے بندہ جو ہے نا وہ کہے جی میں نہیں رہنا یہاں پہ، یہ غلط کر رہے ہیں وہ کر رہے ہیں، تو حکومت کہتی ہے بھائی چپ کر کے آرام سے یا تو یہاں پہ رہنا ہے رہو، نہیں رہنا تو کسی دوسرے ملک میں چلے جاؤ، اگر یہاں رہنا ہے تو ہمارے خلاف باتیں نہیں کرنی۔ وہ وہیں پہ بھی رہے اور باتیں بھی ان کے خلاف کرے تو اس کو پھر وہاں رہنے نہیں دیا جاتا۔ تو یہ پوری دنیا میں ہے، تو پھر اللہ تعالیٰ اگر اس طریقے سے اللہ تعالیٰ نے سزا رکھی ہوئی ہے تو پھر ہر کوئی اس پر بات کر رہا ہوتا ہے تو اس کو بات کرنے کی اجازت نہیں ہے۔ اچھا اس میں توبہ کا ذکر اللہ تعالیٰ نے کیا ہے اس آیت میں، تو توبہ کے لیے جو طریقہ کار ہے وہ میں یہاں پہ ذکر کر دیتا ہوں۔ ہماری جو امت ہے اس میں اللہ تعالیٰ نے بڑی آسانی رکھی ہے توبہ، انسان کیونکہ خطا کار ہے نا، گناہ اس سے ہو جاتے ہیں، انسان جو ہے نا وہ بہک جاتا ہے، اور چیزوں کے پیچھے بھی ہم نے جو ہے نا وہ تفصیل سے پڑھا ہے کہ کیوں انسان جو ہے نا وہ صحیح چیزوں اچھی چیزوں کی طرف نہیں جاتا اور غلط چیزوں کی طرف مائل ہو جاتا ہے، تو یہ تفصیل سے ہم پیچھے پڑھا ہے۔ تو یہاں پر بھی توبہ کسے کہتے ہیں؟ توبۃ ہی الرجوع عن معصیۃ اللہ تعالی الی طاعتہ، اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کو چھوڑ کر اس کی اطاعت کی طرف آنا، اس کو توبہ کہتے ہیں۔ اب وہ اطاعت کی طرف کیسے آنا ہے؟ اس کے لیے 5 جو ہیں وہ شرطیں ہیں۔ سب سے پہلی شرط اخلاص ہونا چاہیے، انسان جو ہے وہ اس کے ذریعے سے یعنی میں اگر کوئی گناہ چھوڑ رہا ہوں تو میں کس لیے چھوڑ رہا ہوں، اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ اللہ کی ذات ہونی چاہیے، میں اللہ کے لیے چھوڑ رہا ہوں۔ میں اگر کسی انسان کے لیے چھوڑ رہا ہوں، مثال کے طور پر میرے گھر والوں کو نہیں پسند کہ یعنی ایک شخص داڑھی کاٹتا ہے، اچھا بھی کیوں کاٹتے ہو تم؟ جی میرے گھر والوں کو نہیں پسند اس لیے میں رکھتا نہیں ہوں۔ ٹھیک ہے بھائی، اللہ کو تو پسند ہے نا، یعنی کوئی بھی انسان کوئی نیکی اگر کر رہا ہے یا کوئی گناہ کر رہا ہے تو اس میں سب سے پہلی چیز کیا ہونی چاہیے کہ میں اللہ کے لیے کر رہا ہوں۔ گناہ کو چھوڑنا بھی اللہ کے لیے ہونا چاہیے کہ میں شراب کیوں چھوڑ رہا ہوں؟ جی میری بیوی کو نہیں پسند۔ یار بھائی بیوی کو نہیں پسند، بیوی کو پسند ہے، یہ کرائٹیریا اللہ تعالیٰ کے نزدیک نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ کو جو نہیں پسند وہ چھوڑو گے تو وہ تمہاری اخلاص میں آ جائے گی اور توبہ میں آ جائے گی۔ دوسری چیز ہوتی ہے اعتراف کرنا اور ندامت کہ مجھ سے یہ غلط کام ہو گیا، یعنی انسان جو ہے نا وہ اپنے آپ کو شرمندگی کی طرف لے کر آئے اور اعتراف کرے اللہ تعالیٰ کے سامنے۔ اس میں 2 چیزیں ہیں، 2 باتیں یاد رکھیں۔ دنیا کے سامنے اعتراف نہیں کرنا ہے، دنیا کو آ کے نہیں بتانا ہے کہ مجھ سے یہ گناہ ہوا ہے۔ اگر کوئی گناہ علیحدگی میں ہوا ہے تو اس کو چھپا کر رکھنا ہے، وہ آپ کا اور اللہ کا معاملہ ہے۔ آپ چپ کر کے معافی مانگے اللہ تعالیٰ سے، دنیا کو آ کے بتائیں گے نا کہ مجھ سے یہ ہو گیا وہ ہو گیا، دنیا انگلی اٹھائے گی، باتیں کرے گی، آپ کو مشکل وقت میں جو ہے نا وہ آپ کو جینے نہیں دیں گے لوگ۔ تو ہاں اگر لوگوں کے سامنے کوئی غلط کام ہوا ہے تو پھر لوگوں کے سامنے معافی مانگنی چاہیے، لیکن اگر غلط کام علیحدگی میں ہو گیا تو کبھی بھی لوگوں کو آ کے نہیں بتانا چاہیے۔ اس میں تو اللہ تعالیٰ ایک قسم کی بندے کو مہلت دے رہا ہوتا ہے کہ تجھ سے گناہ ہو گیا چل معافی مانگ لے، بندہ آ کے لوگوں کو بتا رہا ہو دیکھ تیرے بھائی نے کیا، پکڑا بھی نہیں گیا، ایسا بھی نہیں ہوا ویسا بھی نہیں ہوا، تو اس طریقے سے لوگوں کو نہیں بتانا چاہیے۔ تو اعتراف کرنا اللہ کے سامنے اور ندامت۔
سنن ابن ماجہ میں 4252 نمبر حدیث ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ الندم توبہ، ندامت ہی توبہ ہے. یعنی بندہ اگر شرمندگی اس کے اندر آ گئی نا کہ مجھ سے ہو گیا، مجھ سے کیوں ہو گیا، مجھ سے یہ ہوا ہے، تو یعنی ایک شرمندہ ہونا ہی ہے، مجھ سے ہونا نہیں چاہیے تھا. یہ جو شرمندگی ہے نا یہی توبہ ہے. یعنی اس سے سمجھ لیں کہ توبہ کی ابتدا ہو گئی. صحیح بخاری میں حدیث موجود ہے 2661 نمبر پر، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے واقعہ جو عفق تھا، جب امی جان سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پہ تہمت لگی تھی، تو اس وقت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے امی جان سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا تھا فَإِن كُنْتِ بَرِيئَةً، اگر آپ بری ہیں، اگر آپ نے یہ کام نہیں کیا، فَسَيُبَرِّئُكِ اللَّهُ، تو ان قریب اللہ آپ کو بری کر دے گا. اگر آپ بری ہیں نا تو اللہ آپ کو بری کر دے گا. وَإِن كُنْتِ أَلْمَمْتِ بِذَنْبٍ، اگر آپ نے کوئی گناہ کر لیا ہے، فَاسْتَغْفِرِ اللَّهُ، تو اللہ سے استغفار کرے، وَتُوبِي إِلَيْهِ، اور اللہ سے توبہ کرے. فَإِنَّ الْعَبْدَ، یہ سنیں یہ والی لائن، فَإِنَّ الْعَبْدَ، پس بے شک بندہ، إِذَا اعْتَرَفَ بِذَنْبِهِ، جب اپنے گناہ کا اعتراف کر لیتا ہے، ثم تابا، پھر توبہ کرتا ہے، تاب اللہ علیہ، اللہ اس کی توبہ قبول کرتا ہے. تو اعتراف کرنا کہ اللہ مجھ سے ہو گیا، میں گناہ گار ہوں، میں کمزور انسان ہوں، اے اللہ میں کرنا نہیں چاہتا تھا، ہو گیا مجھ سے، تو اعتراف کرنا یہ ضروری ہے. قرآن کریم میں اس طریقے سے بہت سی آیات موجود ہیں. سورہ اعراف کی آیت نمبر 23 ہے، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں آدم علیہ السلام نے بھی اعتراف کیا تھا، ربنا ظلمنا انفسنا، اے ہمارے رب ہم نے اپنے جانوں پر ظلم کر لیا، وَإِن لَّمْ تَغْفِرْ لَنَا، اور اگر تو نے ہمیں معاف نہ کیا، وَتَرْحَمْنَا، اور ہم پر رحم نہ کیا، لَنَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ، تو ضرور بھی ضرور ہم خسارہ اٹھانے والوں میں سے ہو جائیں گے. موسیٰ علیہ السلام سے جب وہ ایک آدمی کا اس کو پیچھے کر رہے تھے نا، تو ہلکا سا جب انہوں نے مطلب لڑائی چھڑوا رہے ہیں بنی اسرائیلی کی اور کپتی کی، تو وہ کپتی کو جب مکہ لگا تو وہ مر گیا وہاں پہ. تو موسیٰ علیہ السلام کہتے ہیں ربی انی ظلمت نفسی، اے میرے رب میں نے اپنے آپ پہ ظلم کر لیا ہے، یعنی یہ گناہ جو مجھ سے ہو گیا، فاغفر لی، تو مجھے معاف کر دے. تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں فغفر لہ، تو اللہ تعالیٰ نے اس کو معاف کر دیا. کیوں؟ انہ هو الغفور الرحیم، بے شک بہت زیادہ معاف کرنے والا اور بہت زیادہ رحم کرنے والا ہے. اسی طرح یونس علیہ السلام کا بھی اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں ذکر کیا ہے، وَظَنُّونَ اذ ذَهَبَ مُغَاضِبًا، اور یونس علیہ السلام جب وہ غصے سے گئے، فظنّا، تو انہوں نے یہ سمجھا کہ اللہ نقدر علیہ، کہ ہرگز ہم اس پر قدرت نہیں حاصل کر سکیں گے. تو پھر وہ جو سارا واقعہ ہے مچھلی نے نگل لیا. فنادا فی الظلمات، تو انہوں نے ظلمات میں، اندھیروں میں آواز لگائی، اللہ الہ الا انت، کیا دعا تھی؟ لا الہ الا انت، نہیں ہے کوئی حقیقی معبود مگر تو ہی، سبحانک، تو پاک ہے، انی کنت من الظالمین، بے شک میں ہی ظالموں میں سے تھا. تو تیسری شرط کیا ہے؟ الاقلاع عن المعصیت، فوری طور پر گناہ کو چھوڑنا. یعنی کہ انسان گناہ بھی کرتا رہے اور معافی مانگتا رہے، ہو جائے دوبارہ وہ الگ چیز ہے، لیکن انسان فوری طور پر چھوڑ دے، یار اب نہیں کروں گا، بعد میں ہو جائے، تو انسان کمزور ہے. گناہ ہو جانا بڑی بات نہیں ہے، اس بات کو ہمیشہ یاد رکھیں. دوبارہ بھی ہو جانا بڑی بات نہیں ہے، چوتھی دفعہ بھی ہو جانا بڑی بات نہیں ہے، لیکن اس پر ڈٹ جانا اور انسان یہ سمجھ لے کہ میں چھوڑوں گا نہیں، معافی نہیں مانگوں گا، یہ غلط ہے. اسی طریقے سے چوتھی جو شرط ہے، العزم اللہ یعود الی تلک المعصیہ فی المستقبل، کہ بندہ جو ہے نا وہ یہ وعدہ کرے اپنے آپ سے کہ میں دوبارہ یہ نہیں کروں گا. ہو جانا، میں جس طرح بات کر رہا ہوں بار بار، ہو جانا بڑی بات نہیں ہے، دوبارہ بھی ہوگا، کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کل بنی آدم خطاؤن، بنی آدم جتنے بھی ہیں خطا کار ہیں، لیکن بہترین کون ہے؟ وہ خیر الخطائین التوابون، سب سے بہترین خطا کار وہ ہوتا ہے جو خطا کر کے نا ڈٹ نہیں جاتا کہ بھائی دیکھتے ہیں بھائی نے کیا کیا، بلکہ وہ معافی مانگتا ہے فوری طور پہ. پانچویں اور آخری شرط کیا ہے؟ کہ توبہ جو ہے وہ اس کے ایک ٹائم اللہ تعالیٰ نے رکھا ہے کہ بھائی اس وقت تک تم کر سکتے ہو، اس سے پہلے ہونی چاہیے. وہ ٹائم کون سا ہے؟ سورہ نساء کی آیت نمبر 18 میں آتا ہے وَلَيْسَتِ التَّوْبَةُ لِلَّذِينَ يَعْمَلُونَ السَّيِّئَاتِ، اور نہیں ہے توبہ ان لوگوں کی جو برائی کرتے ہیں. کس وقت؟ حتیٰ اذا حضر احدہم الموت، حتیٰ کہ جب ان میں سے کسی ایک کو موت کا وقت آتا ہے، موت حاضر ہوتی ہے، قال انی تبت الآن، پھر کہتا ہے جی میں اب توبہ کرتا ہوں. بھائی موت کے وقت سے پہلے توبہ کرنی ہے. جب بندہ بستر پر لیٹا ہوا ہے اور اس کو جو ہے نا وہ سانس بڑی مشکل سے آ رہا ہے اور بندہ جو ہے نا اس دنیا سے جانے لگا ہے، پھر کہتا ہے استغفر اللہ استغفر اللہ. جیسے زلزلہ آتا ہے بندہ فوری طور پر کہتا ہے استغفر اللہ، بھاگ رہا ہے ادھر، کلمہ پڑھ رہا لا الہ الا اللہ. او بھائی پہلے کرو، وہ آخری وقت ہے، اس وقت نہیں ہونی. اگر اس وقت موت لکھی ہوئی ہے تو اس وقت توبہ نہیں ہونی، اس سے پہلے ہوئے. فرعون جب ڈوب رہا تھا تو توبہ کر رہا تھا، نہیں ہوئی، اس سے پہلے کرنی ہے. ٹھیک ہے، تو ایک وقت ہی ہو گیا.
دوسرا حدیث میں آتا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، صحیح مسلم کی حدیث ہے، من تاب قبل ان تطلع الشمس، جس نے توبہ کی سورج کے طلوع ہونے سے پہلے میں مغربی ہے، اس کے مغرب سے، تاب اللہ علیہ، اللہ اس کی توبہ قبول کر لے گا۔ یعنی سورج جب مشرق سے نکلتا ہے، ایک دن ایسا آئے گا مغرب سے نکلے گا، مغرب سے نکلنے سے پہلے پہلے توبہ کر لیں، اس سے پہلے پہلے قبول ہو جانی، اس کے بعد نہیں۔ تو یہ 5 شرطیں توبہ کی، یہاں تک ہم رکھتے ہیں۔ اگلی آیت انشاءاللہ کل کے لیکچر میں پڑھیں گے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ تو